أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ اے حبیب، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ یہ 10 یا 12 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام عرض کیا۔ ابراہیم نے بھی جواب میں فرمایا سلام، اور اپنے دل میں کہا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے اور ایک فربا بچھڑے کے بنے ہوئے گوشت کو لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا، فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ تو ابراہیم نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اور انہوں نے ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ اس پر ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ خوشی سے چلاتی ہوئی آئیں، پھر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کیا بوڑھی بانجھ کے یہاں لڑکا ہوگا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ انہوں نے کہا آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہی بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے ہو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ ان پتھروں پر کوئی خاص نشان تھا جس سے پتہ چلے کہ یہ دنیا کے پتھر نہیں ہیں، یا ہر پتھر پر اس مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جسے اس پتھر سے ہلاک کیا جانا تھا۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ تو اس شہر میں جو ایمان والے تھے ہم نے انہیں نکال لیا، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمانوں کا پایا یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا، اور ہم نے اس شہر میں اپنے عذاب کی نشانی باقی رکھی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی بڑی نشانی ہے جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا
تو وہ اپنے لشکر سمیت موسیٰ پر ایمان لانے سے پھر گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اور ہود کی قوم عاد کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس شے پر بھی گزرتی تو اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر دیتی تھی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ، اور صالح کی قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں ہولناک کڑک نے پکڑ لیا، تو نہ وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔